بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور اردو کی نئی کہانی کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ آج کی کہانی کا نام ہے نازک صاحب کا بکرا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں بکرے نے کیا کیا ہے، نازک صاحب کون ہے۔ تو کہانی میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، پھر آخر میں ہم اس کے سوالات بھی کریں گے۔ نازک صاحب کا بکرا، اس کے مصنف ہیں رؤف پاریکھ۔ جو یہاں نام لکھا ہوتا ہے وہ دراصل کس لیے ہوتا ہے، اس کہانی کے کون مصنف ہیں۔ نازک صاحب ہمارے محلے میں رہتے تھے۔ نام تو ان کا اللہ جانے کیا تھا، لیکن اپنی حرکتوں اور حلیے کی وجہ سے سارے محلے میں نازک صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ دبلے پتلے دھان پان آدمی تھے، پھونک مارو تو اڑ جائیں، ذرا سی بات پر بگڑ جاتے تھے۔ جب وہ کوٹ پتلون پہنے، باریک سنہری کمانی کا چشمہ لگائے، ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے میں بکرے کی رسی تھامے محلے میں نکلتے تھے تو ان کی دلچسپ حرکتوں کی وجہ سے راہ چلتے لوگ بھی رک کر انہیں دیکھنے لگتے تھے۔ کبھی چھوٹے چھوٹے پتھروں پر پاؤں رکھنے سے انہیں مونچھ آ جاتی، اور کبھی اپنے بکرے کی مریل سی میں سن کر ڈر جاتے۔ ان کا بکرا بھی خوب تھا، موٹا تازہ کالے رنگ کا، لیکن کان دونوں سفید۔ محلے میں نازک صاحب سے زیادہ ان کا بکرا مشہور تھا۔ نازک صاحب نے اسے بڑے پیار سے پالا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے بکرے کو ہاتھ بھی لگائے۔ وہ اکثر اپنے بکرے کی عظمت، ذہانت اور اس کے اعلیٰ خاندان کے قصے سنایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس سے ذہین، خوبصورت، بہادر اور شریف نسل کا بکرا آج تک پیدا نہ ہوا۔ اس بکرے کا پردادا مغل بادشاہوں کا پالتو اور شاہی بکرا تھا۔ اس کا دادا پنجاب کے سکھ حکمراں رنجیت سنگھ کے ہاں پلا بڑا تھا۔ اس بکرے کی ماں دوسری جنگ عظیم میں انگریز فوجوں کے ساتھ محاذ جنگ پر رہتی تھی، اور انگریز فوجیوں نے کئی لڑائیاں صرف اس بکری کا دودھ پی کر جیتی تھیں۔ واہ بھائی واہ! اس پر کوئی بچہ مذاقاً کہتا، پھر تو اس کی ماں بکری کو بہادری کے صلے میں کوئی بڑا تمغہ بھی ملا ہوگا۔ تو وہ بڑی سنجیدگی سے کہتے ہیں، ہاں ہاں کیوں نہیں، اسے انگریزی فوج کا سب سے بڑا تمغہ وکٹوریہ کراس ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بکرا بھی بہت بہادر ہے۔ ایک بار اس نے ڈاکوؤں کو مار بھگایا تھا، حالانکہ وہ بکرا اتنا ڈرپوک تھا کہ بلیاں بھی اسے ڈراتی تھیں۔ اسی لیے محلے کے بچے کہا کرتے تھے، نازک صاحب کا بکرا چوہا ہے چوہا۔ یہ سن کر نازک صاحب بہت خفا ہوتے تھے۔ بکرے کی اس بزدلی نے اس دفعہ بقرعید پر عجب گل کھلایا۔ آپ بھی سنیے۔ کرنا اللہ کا یوں ہوا کہ دادی اماں نے ہمارے ابا جان سے کہا، بقرعید قریب آ رہی ہے، قربانی کے لیے اچھا سا بکرا لے آؤ۔ ابا جان عید سے 2 روز پہلے ایک بکرا لے آئے، موٹا تازہ سیاہ رنگ کا، لیکن کان دونوں سفید۔ اس وقت تو ہم نے غور نہیں کیا، لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ یہ بکرا نازک صاحب کے بکرے سے بہت ملتا جلتا ہے۔ وہی رنگ، وہی کاٹ۔ خیر صاحب، بکرا تو ابا جان لے آئے، یہ ابا جان میں انا نہیں ہونا چاہیے، ابا ہونا چاہیے۔ ابا جان لے آئے، لیکن وہ بکرا کیا تھا، اچھا خاصا غنڈا تھا۔ کم بخت نے آتے ہی پڑوس کے بکرے کو ایسی ٹکر ماری کہ بیچارہ لڑکنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ پھر محلے کے 2-4 آدمیوں کو سینگ مارے تو بیچارے بل بلا کر رہ گئے۔ بڑی مشکل سے 5-6 آدمیوں نے مل کر اسے رسی سے باندھا۔ اس پر اس نے ایک ایسی خوفناک آواز میں میں کی کہ بکرے تو بکرے، ایک دفعہ تو محلے بھر کے بیل اور گائے بھی سہم کر رہ گئے۔
جو بچے اس انتظار میں تھے کہ بکرا آئے گا تو اسے ٹہلانے لے جائیں گے، وہ سب سانس روکے اپنی اپنی ماؤں کے پیچھے دبک گئے۔ یا الہی، یہ بکرا ہے یا پہلوان؟ کسی کے قابو میں ہی نہیں آتا۔ امی نے کہا، ارے بیٹا یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ دادی اماں ہمارے ابا جان سے کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے یہ بکرا نہیں، کوئی جن بھوت ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، خالہ بی نے کہا۔ ابا جان بولے، کمال کرتے ہیں آپ لوگ بھی، بکرا ذرا طاقتور ہے، صحت مند ہے، بس بیچارہ نئے ماحول اور نئی جگہ سے گھبرا رہا ہے، کل تک ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کل تک تو اس نے زور لگا لگا کر رسی توڑ دی اور باہر سڑک پر نکل بھاگا۔ راستے میں جو بکرا بھی اسے ملا اس سے الجھتا گیا اور ہر آنے جانے والے کو ٹکریں مارتا گیا۔ پورے محلے میں شور مچ گیا، لوگ دوڑ پڑے، کئی لوگوں نے اپنے بکرے گھر میں چھپا لیے۔ بڑی مشکل سے اسے قابو میں کر کے ایک کوٹھڑی میں بند گیا۔ اب محلے بھر میں اس کی دھاک بیٹھ چکی، لوگ اسے غنڈہ بکرا کہنے لگے تھے۔ نازک صاحب نے جب اس بکرے کی شہرت سنی تو انہوں نے اپنے بکرے کو باہر نکالنا بند کر دیا اور کہنے لگے، اپنے نامعقول بکرے کو باندھ کر رکھنا، اگر وہ دوسرے بکروں کے ساتھ گھلا ملا تو اس کی بری صحبت میں پڑ کر سارے بکرے خراب ہو جائیں گے، بالکل اسی کی طرح سب بکرے شیطان ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں نے اپنے بکرے کو باہر نکالنا بند کر دیا ہے۔ ہاں میاں، تمہارا کیا ہے، تمہارا بکرا تو 2-3 دن میں کٹ جائے گا، لیکن میں نے اپنا بکرا بڑی محنت سے پالا ہے، اس کی تربیت کی ہے، یہ کوئی کٹنے والا بکرا نہیں ہے۔ اس کا دادا جو تھا، پھر وہ نئی کہانی شروع کر دی۔ بس رہنے دیجئے، آپ کے لاڈلے بکرے کا شجرہ نسب ہم خوب جانتے ہیں، اتنا کرم کیجئے گا کہ اسے 2-3 دن باہر مت نکالیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بکرا اس کی آنکھ وانکھ پھوڑ دے۔ یہ کہہ کر ہم اپنے بکرے کی خیریت دریافت کرنے اس کی کوٹھڑی کے اندر پہنچے جس میں موصوف بند تھے۔ معلوم ہوا کہ ٹکریں مار مار کر اس نے کوٹھڑی کے دروازے کی چولیں ڈھیلی کر دی ہیں۔ بڑی مشکل سے اسے گھاس اور پانی وغیرہ دیا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ غنڈہ بکرا رات کو تھک ہار کر سو جائے گا، آخر سارا دن کشتی کرتا رہا ہے، لیکن توبہ کیجئے صاحب، وہ تو نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا، رات بھر کمبخت چلاتا رہا، نہ سویا نہ سونے دیا۔ اس کی آواز سے نہ صرف گھر بھر کی نیند حرام تھی، بلکہ پاس پڑوس والے بھی تنگ آ چکے تھے۔ اتنی زوردار آواز میں کرتا تھا کہ قبر میں پڑے مردے بھی جاگ جائیں۔ آخر اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی، محلے کے کئی لوگ ہمارے پاس بکرے کی شکایت کرنے آئے۔ ہم نے انہیں سمجھایا کہ ہم بھی بکرے سے اتنے ہی تنگ ہیں، اور کل عید کی نماز پڑھ کر فوراً ہی اس کی میں کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیں گے۔ اور لوگوں کے ساتھ ساتھ نازک صاحب بھی شکایت کرنے پہنچ گئے۔ کہنے لگا، آپ کے بکرے کی قوالی نے مجھے ساری رات بھر سونے نہیں دیا، مجھے شبہ ہے کہ یہ بکرا پاگل تو نہیں، آخر میرا بھی تو بکرا ہے، اتنے سالوں سے پالا ہوا ہے، مجال ہے جو کبھی زور سے بھی میں کی ہو، آخر میں نے اس کی تربیت کی ہے، بڑا خاندانی بکرا ہے میرا۔ اس بکرے کا پردادا مغلوں کا شاہی بکرا تھا۔ ہم ان کی بات کاٹ کر بولے، یہی کہنا چاہتے تھے نا آپ صاحب، یقین کیجئے کہ ہم تو اپنے اس بکرے سے بہت تنگ آ چکے ہیں، کل ہی قصائی کو بلوا کر چھری پھروا دیں گے، کہیے آپ کو اس کی بوٹیاں بھجوائیں یا پائے؟ وہ دونوں کان پکڑ کر بولے، نہ، توبہ توبہ، مجھے ہرگز کچھ نہ بھجوانا، اس کا گوشت کھا کر تو میں بھونکنے لگوں گا۔ اس غنڈے بکرے، اور بہت دیر تک اللہ جانے ہمارے بکرے کو کیا کچھ کہتے رہے اور چلتے چلتے ہدایت کر گئے، دیکھو میاں، بکرا کٹواتے وقت بہت احتیاط کرنا، کہیں بھاگ نہ جائے، اور ہاں، ایک قصائی سے کام نہیں چلے گا، بکرا جن ہے جن، کم از کم 3-4 قصائیوں کی ضرورت ہوگی۔
غرض وہ سارا دن محلے والوں کی شکایات اور ہدایت سننے میں گزرا۔ آخر رات آئی۔ رات کا چارہ کھا کر بکرے نے تازہ دم ہو کر جو چلانا شروع کیا، صبح تک بغیر رکے چلاتا چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی ہم نہا دھو کر عید کی نماز پڑھنے گئے۔ واپسی پر پپو قصائی کو لیتے آئے۔ ہم نے اسے بہتیرا کہا کہ بکرا بڑا منہ زور ہے، 2-4 آدمیوں کو بھی ساتھ لے لو، لیکن وہ نہ مانا۔ کہنے لگا برسوں سے بکرے کاٹ رہا ہوں، چھوٹے موٹے بکرے کو اگر گھور کر دیکھ لوں تو اس کا دم نکل جاتا ہے، اور اگر کوئی بکرا ذرا تگڑا ہو تو ہش کرنے پر دم دبا کر لیٹ جاتا ہے اور مزے سے چھری پھیر دیتا ہوں۔ لیکن پپو قصائی کی ساری شیخی دھری کی دھری رہ گئی۔ بکرے کو کوٹھڑی سے نکالنا تھا کہ اس نے اچھل کر پپو قصائی کو ٹکر ماری اور اس سے پہلے کہ قصائی اٹھ کر اسے ہش کرتا، بکرا چھلانگے مارتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ ہم شور کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے۔ ابا جان نے پپو قصائی کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور وہ بھی بڑے غصے سے چھری لہراتا ہوا بکرے کے پیچھے بھاگا۔ ادھر بکرا آن کی آن میں برابر کی گلی میں گھس گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے لیکن بکرا نہ ملا۔ پورے محلے میں شور مچ گیا کہ غنڈہ بکرا فرار ہو گیا۔ بچے تماشا دیکھنے باہر نکل آئے۔ آخر کسی بچے نے بتایا کہ برابر کے محلے میں ایک بکرا اور دوسرے بکرے کو ٹکرے مارتا دیکھا گیا ہے۔ ہم نے کہا ہو نہ ہو یہ ہمارا بکرا ہے۔ برابر کے محلے میں پہنچے مگر وہاں بھی بکرا نہ ملا۔ جب مایوس ہو کر واپس آ رہے تھے تو پپو قصائی ایک موٹے تازے کالے بکرے کے سفید کان پکڑے آتا دکھائی دیا، اور وہ بکرا بڑی شرافت سے سر جھکائے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ہمارا بکرا اتنی آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ ہم مارے حیرت کے اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ واقعی پپو قصائی نے تو کمال کر دیا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا کہ بکرے میری ہش سن کر ڈر جاتے ہیں۔ ہم دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پپو قصائی بکرے کو کان سے پکڑ کر ہمارے گھر میں داخل ہو گیا تاکہ اسے ذبح کر سکے۔ اتنے میں ہمیں ایک خوفناک میں سنائی دی۔ ہم اچھل پڑے۔ کہاں چلا گیا بھائی؟ کہاں چلا گیا؟ اچھا جی۔ ہم اچھل پڑے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو غنڈہ بکرا کھڑا ہمیں غور سے گھور رہا تھا۔ میرے اللہ، یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو پھر پپو قصائی کون سے بکرے کو کاٹنے لے گیا ہے؟ ہم سوچ میں پڑ گئے، لیکن غنڈے بکرے ایک بار پھر زور سے میں کی، اس کے ساتھ ہی نازک صاحب آتے دکھائی دیے۔ بہت بدحواس نظر آتے تھے۔ ہمیں دیکھ کر لپک کر آگے آئے اور پھولی ہوئی سانس سے بولے، تم نے میرے بکرے کو کہیں دیکھا ہے؟ اللہ جانے کس طرح کھلا رہ گیا تھا کہ گھر سے باہر نکل گیا، اور یہ تمہارا بکرا باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ پپو قصائی نے اتنی آسانی سے بکرے کو کیوں قابو کر لیا تھا۔ دراصل وہ نازک صاحب کا بکرا تھا۔ دونوں کا رنگ اور جسامت ایک ہی تھی، اس لیے دھوکہ ہو گیا۔ یہ خیال آتے ہی ہم گھر کی طرف دوڑ پڑے تاکہ پپو قصائی کو نازک صاحب کا بکرا کاٹنے سے لے بھیا پپو قصائی نے نازک صاحب کا بکرا کاٹنے سے باز رکھ سکیں۔ ٹھہرو، رک جاؤ، بکرا مت کاٹنا، یہ بکرا ہمارا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پپو قصائی نازک صاحب کے بکرے کو کاٹ چکا تھا اور اس کی کھال اتارنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ابا جان حیرانی سے ہماری شکل دیکھ رہے تھے اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نازک صاحب کو ہم یہ سارا معاملہ کیسے سمجھائیں گے۔
وہ تو ہماری جان کو آ جائیں گے۔ اتنے میں نازک صاحب گھر میں داخل ہوئے اور ابا جان کو مخاطب کر کے بولے، آپ نے میرا بکرا کہیں دیکھا ہے؟ نہ جانے کس طرح کھلا رہ گیا تھا، گھر سے باہر نکل گیا۔ کیا آپ کا بکرا کٹ گیا؟ اس سے پہلے کہ ابا جان کچھ کہتے ہم بول پڑے، جی ہاں ہمارا بکرا کٹ گیا، بڑے آرام اور شرافت سے۔ کمبخت بڑا ڈرپوک نکلا، ذرا مزاحمت نہ کی۔ آپ کے بکرے کی طرح بہادر ہوتا اور شاہی بکروں کی اولاد ہوتا تو ہرگز اس طرح نہیں کٹتا۔ آخر آپ کا بکرا ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے والا بکرا ہے، بھلا اس کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ وہ خوش ہو کر بولے، جی صحیح کہا تم نے برخوردار، میرا بکرا ہے، لیکن میرا بکرا ہے کہاں؟ میں نے باہر کھڑا دیکھا تھا ابھی، بڑی خوفناک آواز میں کر رہا تھا۔ آخر اس کی ماں نے دوسری جنگ عظیم لڑی تھی۔ ہم نے کہا اب ان کی سمجھ میں سارا معاملہ آ گیا۔ کبھی وہ اپنے بکرے کو دیکھتے جس کی کھال پپو قصائی اتار رہا تھا، اور کبھی اس غنڈے بکرے کو جو باہر کھڑا چلا رہا تھا۔ ہم نے جھانک کر باہر دیکھا، محلے بھر کے بچے ایک بڑا سا دائرہ بنائے غنڈے بکرے کو دیکھ رہے تھے، اور وہ بڑے غصے سے ان کے درمیان کھڑا شور مچا رہا تھا۔ یہ رہا آپ کا بکرا، ہم نے نازک صاحب کو انگلی کے اشارے سے غنڈا بکرا دکھا کر کہا۔ لیکن نازک صاحب نے تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میرا بکرا کہہ کر انہوں نے سارے محلے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ ہم نے انہیں پیشکش کی کہ اپنے بکرے کے عوض آپ ہمارا بکرا لے لیں، لیکن وہ راضی نہ ہوتے تھے، کہتے تھے اتنا خوبصورت، ذہین اور بہادر بکرا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بکرا تو غنڈا ہے، میں اسے کیسے لے سکتا ہوں؟ آخر لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ ایک سا رنگ اور قد ہونے کی وجہ سے پپو قصائی سے غلطی ہوئی، آپ دوسرا بکرا لے لیں۔ ابا جان نے بھی ان سے معافی مانگی۔ آخر وہ راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے اسی وقت کھڑے کھڑے پپو قصائی کو وہ بدماش بکرا فروخت کر دیا، اور پپو قصائی 3-4 آدمیوں کی مدد سے اسے لے گیا۔ آج بھی نازک صاحب اس بکرے کو یاد کر کے اداس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا ذہین، خوبصورت، بہادر اور طاقتور بکرا آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ بکرا ذرا سا بھی بہادر ہوتا اور پپو قصائی سے تھوڑی بھی زور آزمائی کر لیتا تو بچ جاتا، لیکن نازک صاحب اس بات کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اس کا دادا اور یہاں پہ کہانی ہو گئی ختم، ٹھیک ہے۔ بڑی ہی مزیدار کہانی تھی، مجھے بہت مزہ آیا اس کہانی کو پڑھ کے، سن کے۔ یقیناً آپ بھی جب اس کہانی کو سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ بہت انجوائے کریں گے۔ بہت سادہ سی کہانی تھی، مزاحیہ کہانی تھی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم اس کے سوالات کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، نازک صاحب کو محلے میں کس وجہ سے مشہور کیا گیا تھا؟ دوسرا سوال ہے، نازک صاحب کے بکرے کی کیا خاص خصوصیات تھیں؟ تیسرا سوال ہے، نازک صاحب اپنے بکرے کے خاندان کے بارے میں کیا قصے سناتے تھے؟ چوتھا سوال ہے، محلے کے بچے نازک صاحب کے بکرے کو کیوں چوہا کہتے تھے؟ پانچواں سوال ہے، قربانی کے لیے لائے گئے نئے بکرے نے محلے میں کیا ہنگامہ کھڑا کیا؟ نازک صاحب نے اپنا بکرا باہر نکالنا کیوں بند کر دیا؟ قربانی کے دن بکرے کے ساتھ کس طرح کی غلطی ہوئی؟ ٹھیک ہے۔ نازک صاحب کو اپنے بکرے کے کٹ جانے کا پتہ کیسے چلا؟ نازک صاحب نے آخر کار غنڈے بکرے کو کیوں قبول نہیں کیا؟ اور کہانی کا سب سے بڑا المیہ یا سبق کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ کہانی ظاہری دکھاوے اور حقیقت کے فرق کو اجاگر کرتی ہے۔ نازک صاحب کی خود فریبی اور بکرے کی بزدلی کے باوجود اس کے عظمت کے دعوے طنز کا نشان ہے۔ واہ بھائی واہ، زبردست۔ اس کے بعد آپ کو یہ خالی جگہ پر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی ویڈیو کو روکیں، اسٹاپ کریں اور اس خالی جگہ کو اتاریں، اور جو صحیح لفظ خالی جگہ میں آ رہے ہیں ان کو فل اپ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 10 خالی جگہ ہیں، یہ خالی جگہ آپ کو کاپی میں اتار کے انہیں بھرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ایم سی کیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ نازک صاحب کے بکرے کی کون کون سی خصوصیت مشہور تھی، آپ کو یہاں بتانا ہے۔ پپو قصائی نے کس وجہ سے غلطی کی، یہ بتانا ہے آپ کو۔ نازک صاحب کا بکرا کس کی اولاد بتایا جاتا تھا،
غنڈے بکرے نے محلے میں کیا کیا، ٹھیک ہے، نازک صاحب نے اپنا بکرا کیوں نہیں کٹوایا، ٹھیک ہے، اور بقرہ عید پر لایا گیا بکرا کس طرح کا تھا، نازک صاحب کے بکرے کی ماں کس جنگ میں شامل ہوئی تھی پپو قصائی نے بکرے کو کیسے پکڑا، اور نازک صاحب کے بکرے کو کس نے کاٹا، کہانی کا سبق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جملے غلط ہیں، ان جملوں کو آپ کو صحیح کرنا ہے۔ نازک صاحب کا بکرا سرخ رنگ کا تھا، نازک صاحب کے بکرے نے ڈاکوؤں کو پکڑا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو جملے غلط لکھے ہیں سارے، آپ کو غلط جملہ پہلے اتارنا ہے اپنی کاپی میں اور پھر اس کو صحیح لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 8 اور اس کے بعد یہ 9 اور یہ 10، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہماری کہانی اختتام تک پہنچی۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا۔ یہ کہانی آپ خود بھی پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور پھر آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہانی بالکل ایسے ہی اسی انداز سے جیسے میں نے آپ کو سنائی ہے ویسے آپ اس کو سنائیں، اور بکری کی جو آواز نکلے وہ آواز آپ کو ویسی نکالنی ہے جیسے بکرا نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔